شاید پہلی دفعہ ہوا، مجھے تو لگ رہا ہے میرے ہاتھ میں تو پہلی بار ہو رہا ہے یہ والا کام کہ ایئرس وارنٹ کینسل ہو گیا وداؤٹ اینی پیمنٹ، نہ ڈاؤن پیمنٹ، نہ فرسٹ پیمنٹ انسٹالمنٹ سے، نہ اور کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں کہ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، لوگ کہتے ہیں یار انور بھائی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھوں میں برکت ہے، آپ کرتے کیا ہے، لکھتے کیا ہے، جج کو کیا آپ لکھ کر دیتے، کیا سمجھاتے، پتہ نہیں جج کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے اور آپ کی ریکویسٹ اپلیکیشن کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اپروول بھی دے دیتے ہیں، اور یہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ نہیں الحمدللہ نہیں، میں کہتا ہوں سر ایسا تو نہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ میرے ہاتھوں میں برکت ہے یا آپ کا نصیب، آپ میں برکت ہے، آپ کی قسمت اچھی ہے، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو۔ ٹھیک ہے، ایک کلائنٹ کے لیے میں کام کر رہا تھا، کلائنٹ وہ سن رہا بھی ہو، ویڈیو سن کر ہنسے گا بھی، بھائی میرے بارے میں، میرے کیس میں بارے میں بات کر رہا ہے، جس کے لیے کام کر رہا ہے وہ سن کر ہنسے گا، اور جس نے کیس کیا، جس کے ضد میں میں نے کام کیا وہ بھی سن کر غصہ کرے گا، اچھا یہی بندہ ہے وہ جس نے کر دیا، دیکھتا ہوں وہ نہیں، گالی نہیں دے رہا، دیکھتا ہوں کہ تم کو بھی میں دیکھ لوں گا۔ دیکھے میں نے دیکھے کیس چل رہا تھا، تقریباً اس میں پیسہ جم گیا دینے کے لیے 50,000 کے قریب، انسٹالمنٹ میں بننا چاہ رہا تھا بیچارہ، ایرس وارنٹ ایشو ہو گیا، سر انور بھائی کچھ کریے نا، کسی نے آپ کا نمبر دیا اور کہا کہ آپ سمجھدار ہو، ان کیسز کو، ان حالات کو، اس طرح کے ایشوز کو آپ سمجھتے ہیں، تھوڑا سا دیکھیے اور 2-3-4 کیسز اس کو ملائی دیکھیے، اس کو شارٹ کٹ میں مجھے سمجھا دیجیے۔ آ گیا بندہ، آ جانا انور دیکھ لے گا، کوئی بات نہیں، سمجھدار نہیں کہہ سکتے مجھے، بلکہ آپ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ کوئی بھی انسان نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سمجھدار نہیں ہے، بے وقوف ہے، آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں وہ شاید علم نالج کم ہے، اس لیے وہ نہیں کہہ سکتا، آپ کو رپلائی جواب پراپر نہیں دے سکتا، اور جس کے پاس نالج زیادہ ہو، ایکسپیرینس زیادہ ہو، اس کام میں کب سے عرصہ سے کام کر رہا ہو، تو وہ سمجھتا بھی ہے اور اس کا سولوشن بھی نکال پاتا، اس کو ٹھیک سے آپ کو شارٹ کٹ میں ملخص میں سمجھا بھی سکتا ہے، نالج اور ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے، سمجھدار ہونے کی وجہ سے نہیں۔ ٹھیک ہے، آیا، سمجھایا، دکھایا، اتنا پیپر یہ دکھا رہا، وہ دکھا رہا، وہ دکھا رہا، وہ دکھا رہا، میں نے اس کو شارٹ کٹ میں سب کچھ ملا کے ایک ساتھ لے کر میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ویسا، وہ سمجھ گیا، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ابھی فائنل میں آ گیا کہ یہ والا کیس آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس میں ایرس وارنٹ ایشو ہوا، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اس طرح کے ڈاکومنٹس لے کر آئے، مجھے دے، میں ثابت کرتا ہوں جج کے سامنے، کورٹ کے سامنے، ہو سکتا ہے پرمیشن دے، اجازت دے کہ آپ انسٹالمنٹ بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا، انشاءاللہ کام ہو جائے گا آپ کا، میں اتنا چارج کرتا ہوں لوگوں سے 1,000 2,000 3,000 درہم کے قریب، اور کیونکہ آپ اس کی طرف سے آ رہے ہو، جو مجھے جانتا ہے، کبھی کبھار کیس دیتا رہتا ہے، تو اس لیے میں آپ سے تھوڑا سا کم چارج کروں گا، پر اتنا بھی نہیں کہ آپ کو لگے میں فری میں کراؤں، فری میں کام نہیں کر سکتا، کیونکہ فری میں کام کرنے کے بعد میرا بہت نقصان ہوا، جب میں کسی کے لیے دیکھا، ابھی ریسنٹلی ہوا، ایک کو میں غریب سمجھ کے ترس کھا کے اور تھوڑا سا فری میں کام کر دیا، ٹھیک ہے، وہ کسی اور کے پاس سے دوسرا کام کرایا، اس کو پیسہ دیا، دوبارہ میرے پاس سے کام کرانے آیا اور مجھے کہہ رہا ہے سر انور بھائی مجھے کر کے دینا، میں نے کہا اس کا چارج اتنا ہوگا، بولتے نہیں پھر میں غریب ہو گیا، نہیں دے رہا، نہیں دیا، اور مجھے میں نے کر کے دیا ابھی فری میں، دوبارہ فری میں کر کے دیا، یہی سوچ کر یہی کہ دیکھیں پھر کیا ہوا، اچھا ریزلٹ پھر کیا ہوا کہ فری میں کرنے کے بعد دوبارہ پیسہ دے کر نہیں دیتے، دینا نہیں چاہتے، اس کا مائنڈ میں یہ بیٹھ جاتا کہ یہ انور بھائی میرے لیے ہمیشہ فری میں ہی کام کرے گا، جائے بڑا۔ اس لیے میں اس کو بھی کہا سر اتنا کم نہ کرے کہ آپ کو لگے اور مجھے لگے کہ میں فری میں کر رہا ہوں گے، اپلائی کیا، جج کو سمجھایا کہ منتھلی اتنا دے سکتا ہوں، پلس جو منتھلی دینا وہ بھی دوں گا، جو اس کا خرچہ بھی دوں گا، جو منتھلی چل رہا وہ بھی دوں گا، جو پینڈنگ میں جم گیا اس میں سے میں اتنا دوں گا۔ جج نے کہا نہیں اتنا نہیں، آپ اتنا کو ایسا کریں، آپ ایسا کریں اتنا دے، پرانا جو جم گیا اس میں سے اتنا دے منتھلی، اور جو چل رہا ہے اس کو بھی
دیتے رہے. ٹھیک ہے, ٹوٹل ملا کے اتنا آپ کو دینا ہے منتھلی. اس کے بعد اپروول ملنے کے بعد یہ کب سے, نیکسٹ منتھ سے دینا ہے, 5-10 تاریخ سے اسٹارٹ کرنا ہے. اوکے, ابھی کون سا چل رہا ہے, آج کون سی تاریخ ہے, 15 تاریخ, تو 20 دن کا بعد ہی شروع کرنا ہے. کچھ بھی نہیں دیا جج نے, یہ نہیں کہا کہ ڈاؤن پیمنٹ اتنا دو, 20%, 10%, 20%, نہیں, فوراً انسٹالمنٹ میں بنا کر اس کو دے دیا اور کہا کہ نیکسٹ منتھ سے شروع کرنا. تو میں نے سوچا یار یہ ایک چانس ہے, ٹرائی مارتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا ایرس وارنٹ کینسل ہوتا ہے کہ نہیں. جج صاحب آپ تو کر دیا آلریڈی, ایکسیپٹ بھی کیا. آپ دیکھیے نا, ایرس وارنٹ ایشو ہوا پڑا ہے بیچارے پر, اور وہ نکلنے سے بڑھ ڈر رہا ہے, کہیں نہ کہیں اگر پکڑا گیا تو جیل تو جانا پڑے گا, پولیس والے CID والے تو چھوڑیں گے نہیں. اگر اس نے کہا بھی انسٹالمنٹ میں بننے جا رہا ہوں نیکسٹ منتھ سے, نہیں. فی الحال سسٹم میں ایرس وارنٹ ایشو ہوا نظر آ رہا ہے. آپ وانٹیڈ میں, آپ وانٹیڈ ہو, وانٹیڈ کی لسٹ میں آپ کا نام ہے, اور ہمارے کو آرڈر یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی, آپ کو چیک کرتے وقت, کسی کو بھی چیک کرتے وقت اگر وہ وانٹیڈ ملا ہے تو پکڑ کے لے کے جانا چاہیے, تو اس لیے آپ کو جانا پڑے گا. تو جانے کے بعد اس کو کیا ہوگا, جج کے سامنے لایا جائے گا 1-2 دن کے بعد, پھر وہی ٹینشن, وہی مسئلہ, جج کو سمجھا, جج صاحب آپ نے پرمیشن, اجازت اور اپروول دی ہے انسٹالمنٹ بننے کے لیے نیکسٹ منتھ, تو بجائے وہ اتنا لمبا چکر میں جائے, تو جج صاحب آپ کیوں نہ ایک اجازت دے, یہ ایکسیپٹ کرے کہ ایرس وارنٹ ہی کینسل کر دے, اور بندہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ پیسہ بننا شروع کرے گا. ٹھیک ہے, جج نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کینسل ہے ایرس وارنٹ اور نیکسٹ منتھ سے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ فرسٹ ٹائم, پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پیسہ نہ ڈاؤن پیمنٹ اس نے برا, نہ کوئی پیسہ فاسٹ انسٹالمنٹ اس نے دی, نیکسٹ منتھ سے وہ دینا شروع کرے گا, پر اس سے پہلے ایرس وارنٹ الحمدللہ کینسل ہو گیا. ٹھیک ہے جی, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.